السلام علیکم ناظرین، گفتار چینل پر میں ہوں سیما قادر۔ ٹی ٹائم ود گفتار میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج ہیں سلمان۔ کیا حال ہے سلمان؟ ٹھیک ہے، زبردست، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ اچھا سلمان، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہر بندہ اس چیز کا شکار ہے، ٹینشن، ڈپریشن۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈپریشن کی یہ جو ٹینشن میں آج کل ہر کوئی مبتلا ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج کا بندہ ہو، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، ٹینشنیں کو اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو یہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ کچھ ٹینشنیں تو ایسی ہیں جو ہم خود لیتے ہیں، اور اس میں فیتھ کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ جتنی دنیا مٹیریلزمس کی طرف جا رہی ہے، مٹیریلسٹک ہو رہی ہے، جتنا لوگوں کا چیزوں کے اوپر جو ہے ایمان آنے لگا ہے، ہم سوچتے ہیں پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک ٹینشن تو ہم نے خود پیدا کی ہے، فیتھ کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ بینگ اے مسلم، میں تو مسلمانوں کی بات کروں گا کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو بینگ اے مسلم اگر ہم صرف ذہن میں اتنی ہی بات ڈال دیں کہ جو ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکنڈلی چیز یہ ہے کہ ہم ذرا تھوڑے بہت نا، کیونکہ ہمارے نالج اس لیول کے اوپر نہیں ہے، ہمارے ہاں وہ سوچ نہیں آ رہی ہے۔ مثلا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس قسم کی سوچ نہیں آ رہی۔ دیکھیں، ہمارا ریلیجیس یا ہمارا ریلیجیس سے ہٹ کے بھی اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دیا آپ اس میں سے خوش رہیں، لیکن پرابلم کہاں آ رہی ہے، ٹینشن کی وجوہات کیا بن رہی ہیں کہ ہم نیچے نہیں دیکھتے، ہم ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھیں۔ سائمہ، اگر آپ یہاں سے جب گھر جاتی ہیں اور آپ باہر فٹ پاتھ پہ دیکھیں، سردیوں کا موسم ہے، تو آپ کو لوگ وہاں پر سوئے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں پر رہتے ہوئے نظر آئیں گے، فٹ پاتھ پہ نظر آئیں گے، لیکن ہمیں وہ فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے لوگوں کے بارے میں ہم ڈسکس کر جا کے نہیں کرتے ہیں، لیکن گھر جا کے سب سے پہلے کہتے ہیں یار وہ فلاں نہیں تھا، انہوں نے سیوک گاڑی لے لی ہے اور کل تک اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب ایسی چیزیں جب آپ اپنی سوچ میں لے کر آئیں گے جو مٹیریلزمس کو ٹکرائیں گی، جو مٹیریلزم کو ٹچ کرے گی، مٹیریلسٹک چیزوں کو بیان کرے گی، تو ڈیفینیٹلی آپ شکار کا ہوں گے، اور جو کہ آپ کے ایمان کو وہ متزلزل کرے گی، اور آپ ہر اس چیز کو حاصل کرنے کی خواہاں ہوں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہیں بنائی۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو بہت ساری وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر لیول پہ اگر بچہ ہے تو کسی اپنے دوسرے بچے کی وجہ سے پریشان ہے، یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ اگلے دن آیا تھا تو یہ موبائل لے کر آیا تھا، وہ آیا تھا تو پھر اس طرح کے کپڑے پہن کے آیا تھا۔ اچھا، اگر بڑی عمر میں آ جاتے ہیں تو وہی چیز کہ نا اس کے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے پاس وہ گاڑی ہے، وہ اس مقام پہ ہے۔ آرگنائزیشن لیول پہ اتنی ساری ٹینشن بن جاتی ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو اپنے ایک دوسرے سے آگے نہیں آنے دینا چاہتا۔ تو یہ ڈپریشن، دیکھیں نا، بات اگر آپ یہاں سے پکڑ لیں یا یہاں سے پکڑ لیں، وہی جا رہی ہے۔ جو بچہ کہہ رہے، ابھی آپ نے خود کہا کہ جی اس کے پاس یہ موبائل ہیں، وہ سیوک گاڑی میں آتا ہے، اس کو خرچہ 200 روپے ملتا ہے، مجھے 50 روپے ملتا ہے۔ بات مٹیریلزمس کی ہوئی کہ نہیں، مٹیریلسٹکس کی ہوئی کہ نہیں، پیسے کی ہوئی کہ نہیں۔ اگر ہم کوئی غربت کی وجہ سے اگر ہم آرگنائزیشن میں بھی چلے جائیں تو ایک دوسرے سے جو آگے نکلنے کی دوڑ ہے یا کسی کو پیچھے چھوڑنے کی جو دوڑ ہے، وہ کس لیے ہے کہ مجھے وہ اسٹیٹس، مجھے وہ مقام مل جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ ملے گا تو 8 10 20 ہزار میری سیلری بڑھ جائے گی، وہ نکل جائے گا، اس کا چولہا بند ہو جائے لیکن میرا چولہا چلتا رہے اور پہلے سے زیادہ چلتا رہے۔ تو میں چیز آپ کو وہی بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری قوم کا فتنہ مال ہے۔ اصل میں ہم جو مال کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں، سائمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سوچے ذرا، ایک وقت تھا، آپ اپنی ماں سے پوچھیں، آپ اپنی نانی سے پوچھیں، اپنے گھر کے بڑوں سے پوچھیں کہ جب کوئی گیسٹ آتے تھے تو ہم کتنے خوش ہوتے تھے، ہم کتنا اس کو انجوائے کرتے تھے، ہم کہتے تھے کہ یہ بہت زبردست ہے جی، اللہ کا شکر ہے کہ مہمان آئے، مہمان جو ہیں وہ رحمت ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ آج ہم مہمان آ جائیں تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ہم کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں کہ جی یار یہ کتنے دن رہے گا۔ ہاں، اور اگر آپ کا مہمان ہے، آپ کو سب جانتے ہیں آپ کا مہمان ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں یار کب جائیں گے، یہ اگر آپ میرا مہمان ہے گھر میں تو آپ مجھے کہتی ہیں کہ کتنی دن تک تمہاری بہن یہاں پہ رہے گی، ٹھیک ہے نہیں جی، اپنے گھر جائیں۔ تو یہ چیزیں کہ دل تنگ ہو گئے، اور دل کی تنگی جو ہیں یہ کب ہوتی ہے جب آپ کا دل خواہشوں کا منبع بن جاتا ہے۔ ہماری اتنی خواہشات جو ہیں ہم نے اپنے اوپر جو ہیں طاری کر لی ہیں، ہم نے حاوی کر لی ہیں کہ اس کے بغیر میرے خیال سے جو ہے نا اب لگ رہا ہے کہ
ہم اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کرتے ہیں, نہ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. یعنی ہم بھی کہہ سکتے ہیں جو اس کے افیکٹ پڑتے ہیں ڈپریشن یا ٹینشن کی وجہ سے ایک بندہ ہے تو اس کے افیکٹ آس پاس پہ پڑ رہے ہوتے ہیں نا. سب سے پہلے آپ کے گھر پہ آپ کے بچوں پہ پڑ رہے ہیں. آپ لڑ کس وجہ سے رہے ہو؟ پیسے کی وجہ سے لڑ رہے ہو. اگر ایون آپ اس بات سے بھی, ایک بیوی اپنے میاں سے, اور وہ حق بجانے پہ اس وجہ سے بھی لڑ رہی ہے کہ جی بجلی کا بل نہیں ہے, بچے کی فیس نہیں ہے, بچے کا دودھ نہیں ہے, تو جس وجہ سے بھی وہ لڑ رہی ہے اس کے جو ایفیکٹیز ہیں اس گھر کے سارے ممبر ہو رہے ہیں. خاص کر اس بچے کے اوپر جو ہے نا, یہ اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. ہم بچوں کو یہ چیزیں, ہم بچوں کو دیکھیں, ایک اور بھی چیزیں جو پیرنٹس کو بتانی چاہیے, بچوں کو نہ کی بھی عادت ڈالیں. صرف ہر چیز ہاں نہیں لا کے دے دیں گے, یہ ہو جائے گا, کر دیں گے, نہیں. ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں بیٹا, ہر ایک چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی, تاکہ وہ ان چیزوں کو ابھی سے وہ ریئلائز کرے اور اڈاپٹ کرے اور اپنی زندگی میں اس کو آگے لے کے چلے. میرے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ والی جو ڈیسک پہ بیٹھنے والا بچہ سیوک میں آتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کا باپ اسے موٹر سائیکل پہ چھوڑتا ہے, تو وہ اگلے دن باپ سے یہ کہتے ہیں بابا ہم گاڑی کیوں نہیں لے. اچھا آگے سے کہتے تھے بیٹا لے لیں گے, بس آپ نہ کہیں اس کو کہ بیٹا دیکھو یہ ہر بندے کا سیٹ اپ جو ہے علیحدہ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آپ چیزوں کو اللہ پہ ڈال دیں, بچہ مان جاتا ہے. آپ نہیں ڈالتے, آپ جب خود پہ ڈالیں گے تو پھر آپ کو ایسا ہی ہوگا, آپ کو کرنا پڑے گا. میرے خیال سے آج کل جو سائیکالوجسٹ جو بن رہے ہیں, زیادہ تر لوگ اس لیے بن رہے ہیں, لگتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہر کوئی سائیکالوجسٹ خود بھی. اچھا سائیکالوجسٹ آج کل بہت بڑھ گئے ہیں, آپ ڈاکٹرس کی بات کر رہے ہیں. بالکل. اچھا لیکن ابھی بھی نا ہمارے معاشرے میں ایک نا رجحان پایا جاتا ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ یار اپنا علاج کراؤ سائیکل, تو آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی پاگل ہوں, مجھے ٹھیک ہے نا. تو ہم سب سائیکالوجسٹ کو پاگلوں کا ڈاکٹر سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ پاگلوں کا ڈاکٹر نہیں ہے. آج کل کی ہر بندے کو, خواہ وہ بچہ ہے خواہ وہ بڑا ہے, اسے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر بہت سی, میں نے کہا نا, خواہشوں کا ایک انبار جمع ہوا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں رہتی کہ ہر خواہش پہ دم, جو میرے خیال سے اب وہی خواہشیں ہیں جو ہماری دم نکال کر ہمیں اینڈ تک قبر تک پہنچا دیتی ہیں. تو یہ انبلیویبل ہے سائمہ. ہمیں دیکھیں معاشرہ تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے, صرف مٹیریلزمس کی وجہ سے, نتھنگ ایلس دین دیٹ, اور کچھ نہیں ہے. اچھا کئی لوگ آتے ہیں کچھ کویشچن کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ سر دیکھیں نا دعا بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ختم بھی کروا رہے ہیں, یہ بھی کروا رہے ہیں, لیکن پھر ہیں کہ ٹینشن ختم نہیں ہوتی. تو میں پوچھتا ہوں دعا کس لیے کروا رہے؟ سر وہ جو کاروبار ہے اس میں برکت ہو جائے. اچھا کاروبار میں برکت کے لیے اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو پھر تو وہ بھی مٹیریلزمس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں. اگر آپ دعا کر رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت اور خیر و برکت کی, یا اللہ جتنی گزر گئی ہے ٹھیک ہے نا, تیرا کرم ہے, تیرا شکریہ, اور جتنی باقی رہ گئی ہیں اسے جو ہے اس طرح گزار جس طرح کہ تو چاہتا ہے, جو ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن ہم تو وہ چاہتے ہیں جو شاید ہمارے لیے نہیں ہے, ہم اس سے آگے کی سوچتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ آج ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے اور کل وہ قبول ہو جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے. سونا بھی جب بنتا ہے, بن کے آتا ہے تو اسے آگ میں سے گزرنا پڑتا ہے, اسے اچھی خاصی چوٹیں لگتی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہ چوٹیں اور اس سے بچ کر ہم ہو جائیں. نہیں, دیکھیں ہر چیز اس دنیا میں بقدر ایفرٹ ہے. صحیح کوشش, الکا سے وہ حبیب اللہ, آپ جب تک ایفرٹ نہیں کریں گے, اس کے لیے کچھ کریں گے نہیں, وہ نہیں ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں نا, درود میں اور ختم القرآن میں ایفرٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے دکان کھولی ہے, آپ نے کاروبار شروع کیا, اس کے لیے ایفرٹ کیجیے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے حقائق پہ جائیے, اس کے لیے آپ کیلکولیشن کیجیے, اور اس کے لیے آپ کوشش کیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کریں گے کچھ نہیں, اور اللہ تعالیٰ نہیں, اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, اس نے سیوک گاڑی کا وعدہ نہیں کیا, اور DHA میں 10 مرلے یا 10 کنال کی کوٹھی کا وعدہ نہیں کیا. تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس چیزوں کو کیسے لے کے چلنا چاہیے. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اس سے مانگتے رہنا چاہیے, اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ بھی ذرا سوچ لیجیے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں. ایک دفعہ میرے ابو سے کہا تھا, مجھے یاد ہے میرے ابو کی بات, میں نے کہا ابو ذرا پیزا آپ لے دیں. جب نئے نئے آئے تو پیزا یہ وہ بڑا, تو دوست یار پیزا کیا ہوتا ہے, پیزا کیا ہوتا ہے. میں کہا ابو ذرا پیزا تو کھلا دیں.
میں کہا تیرا منہ ہے پوزا کھانے تو وہ نا ہمیں ذرا اپنی چادر کے مطابق اگر ہم مانگے تو اللہ دیتا ہے. آپ اپنی بساط سے بڑھ کر جب آپ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تو ظاہری بات ہے نا کہ میں اور آج یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کر یا اللہ مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دے, بن جائیں گے. دیکھیں نا ہم اس کے لیے کر کیا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو اس لائن پہ چلنا پڑے, پھر اس کے بعد اگر آپ کرتے ہیں تو اٹس اوکے. تھینک یو سلمان, آپ نے اتنا ٹائم دیا. تھینک یو فار. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.